واپس آ جا، اپنے کام کو کر لیا تو نے، اب واپس آ جا۔ کیسے واپس آ کہ تو مجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہوں۔ کچھ یاد ہے رضا الہی کی منزل بتلاؤں؟ جب حسین نے سجدہ آخر میں سر رکھا اور شمر سینے حسین پہ سوار ہوا تو اس نے دیکھا کہ حسین کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں۔ اس نے کانوں کو متوجہ کیا حسین کے لبوں کی طرف، تو حسین ایک شعر پڑھ رہے تھے، ترکت الخلق ترن فی ہوا کا وآیتمت العیال لکی ارا کا۔ مالک میں تیری مرضی کے مطابق پوری کائنات کو ٹھوکر مار کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ ترکت الخلق ترن فی ہوا کا، اور مالک اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ سکینہ تماچے کھائے، مجھے سکینہ کی یتیمی کی پرواہ نہیں ہے۔ تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں اور اس مرحلے پر گفتگو کو طویل نہیں کروں گا، لیکن ایک جملہ کہوں گا تاکہ میرے محترم سننے والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ روز جملہ پھر سننا، وآیتمت العیال، حسین کا جملہ، لکی ارا کا، میں تیری بارگاہ میں آنے کے لیے اب سکینہ کی یتیمی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ کچھ سمجھ میں آیا سکینہ کتنی محبوب ہے حسین کو؟ یہ نہیں کہا کہ میں زینب کی بے چادری کی پرواہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کہا کہ میں عباس کے شانوں کے کٹنے کی پرواہ نہیں کروں گا، یہ کہا کہ میں بچی کے تماچے کھانے کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے کبھی تمہارے شہر میں ایک جملہ کہا تھا اور وہی جملہ کہہ کر تم سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ نہ معلوم دنیا میں کتنی بیٹیاں ہوں گی اور نہ معلوم دنیا میں کتنے باپ ہوں گے، لیکن تاریخ انسانیت میں نہ حسین جیسا باپ گزرا نہ سکینہ جیسی بیٹی۔ ہو چکے نا؟ جب تم نے گریہ کیا تو مجلس تمام ہو گئی، لیکن جی چاہتا ہے کہ اس گفتگو کو کسی مرحلے تک پہنچا دیا جائے۔ حسین رخصت آخر کے بعد خیمے سے باہر آئے، فنظر یمیناً و شمالا، حسین نے داہنے دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، اور آواز دی، ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میری سواری کے جانور کو لانے والا؟ جملہ سننا، ہے کوئی میری سواری کے جانور کو لانے والا؟ کچھ یاد ہے حسین کیسے سوار ہوتے تھے؟ جب حسین سوار ہوتے تھے تو عباس ذوالجناح کو لاتے تھے، قاسم رکابیں تھامتے تھے، علی اکبر باپ کا شانہ تھامتے تھے، اور اس شان سے حسین سوار ہوتے تھے۔ اب کوئی نہ تھا، حسین نے آواز دی، ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میری سواری کے جانور کو لانے والا؟ ذوالجناح نے آواز پہچانی، مالک کی، گردن ڈالے ہوئے سامنے آ گیا۔ اب سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے، حسین خاموش کھڑے، اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا اور علی کی بڑی بیٹی آستینوں کو چڑھاتی ہوئی باہر آئی کہ بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگا۔ بس جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ شہزادی نے بھائی کا شانہ تھام کر سوار کرایا، بی بی پردے میں گئی واپس۔ حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی، دیکھو سکینہ پہ بات کو تمام کرنا ہے۔ حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی، ذوالجناح نہ چلا۔ دیکھو جانوروں میں گھوڑا وہ واحد جانور ہے جو مالک کے اشارے کو بھی پہچانتا ہے۔ یہ علم الحیوانات کے ماہرین اس بات کو جانتے ہیں۔ حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا گردن ڈالے خاموش کھڑا رہا۔ اچھا حسین کا دل ٹوٹا ہوا ہے نا، ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کان میں کہنے لگے، ذوالجناح سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اکبر نہیں ہے، عباس نہیں ہے،
قاسم نہیں ہے؟ کیا آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ دینا نہیں چاہتا؟ حسین ابھی ذوالجناح سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ چھوٹی بچی ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں لے جا، میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، میرا بھائی گیا واپس نہیں آیا، میرا بابا اگر گیا واپس۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔